من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد ويجلس في سواد رواه الترمذي. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، مائیں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جو جس کو چاہتا ہے آزماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے جوانی میں اولاد دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بڑھاپے میں اولاد دیتا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے بغیر کسی وجہ کے اپنے بندے سے کہتا ہے کہ جا اس میرے کام کو بجا لا. وہ جب کوئی کام کا حکم دیتا ہے تو اس کی وجہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا، اور اگر کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی وجہ بندے کو معلوم کرنا ضروری بھی نہیں ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو ہادی اور مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، آج میں نے جس عنوان کا انتخاب کر رکھا ہے وہ قربانی کے مسائل. سامعین کرام، قربانی کے مسائل بیان کرنے سے پہلے اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر ایک مختصر سی روشنی ڈالیں تو زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے. اس وقت ساری دنیا میں 4 اقوام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور سبھی یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں. اب دنیا کے اندر 4 لوگ کسی ایک کے بارے میں دعویٰ کریں اور یا ایک پراپرٹی کے بارے میں اگر 4 لوگ دعویٰ کریں تو ایسے موقع پر عام طور پر دنیا کا اصول یہ ہے کہ اس مسئلے کو عدالت کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں 4 لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہماری ہے، یہ چیز ہماری ہے. تو ایسے موقع پر عدالت کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو
سبھی مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کے لیے 4 اقوام دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ان دعویٰ کرنے والوں کے مسائل دنیا کی کوئی عدالت تو حل نہیں کر سکتی، اور دنیا کی کوئی کورٹ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی، اور دنیا کا کتنا ہی نامور جج ہی کیوں نہ ہو اس سلسلے میں لت کشائی کرنے کی وہ جرات نہیں کر سکتا۔ تو ایسے موقع پر ہم اس مسئلے کو عدالتوں کی جو سب سے بڑی عدالت ہے، اور جو ججوں کا جج ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، اس کے سامنے ہم پیش کریں گے کہ باری تعالیٰ اس مسئلے کو ہم تیری عدالت کے حوالے کر رہے ہیں کہ تو بتا کہ ابراہیم کو حقیقی طور پر ماننے والے کون ہیں، ابراہیم کے حقیقی طور پر پیروی کرنے والے 4 لوگوں میں سے کون ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ ہم اس سے پوچھیں گے تو عدالت عالیہ ہمارے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ کون ہے جو ان ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے یہودیوں کی شکل میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کہہ دیا، ان کے بارے میں فیصلہ سنا دیا، میں کان ابراہیم یہودیہ، اے یہودیو تم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، ابراہیم کو تم اپنا آدمی کہتے ہو، نہیں ابراہیم یہودی نہیں تھے۔ اور دوسرے لوگ نصارہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ ولا نصرانیہ، ابراہیم نصرانی بھی نہیں تھے۔ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے بارے میں فیصلہ سناتے ہوئے کہتا ہے وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، مسلمانوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ ابراہیم ہمارے ہیں اور ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر اسلام کی طرف لوٹنے والے تھے، مسلمان تھے، اور مشرکین بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں، ابراہیم کی شریعت پر ہم عمل کرتے ہیں۔ دیکھو ہم کعبہ کا طواف ہم کر رہے ہیں، حج کی شکل میں ہم وہاں جا رہے ہیں۔ تو مشرکین کہا کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کر دیا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، حضرت ابراہیم نہ نصارہ تھے، حضرت ابراہیم نہ مشرکین میں سے تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، بلکہ مسلمانوں میں سے تھے۔ تو عدالت عالیہ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی طور پر پیروی کرنے والے اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو بس مسلمان ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور دوستو ابراہیم علیہ السلام کہ اگر ہم پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں پیروی بھی کرنا چاہیے نا؟ کیا صرف ہمارا دعویٰ کافی ہو جائے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ کہہ جانا کہ مسلمان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مسلمان کی ماننے والے تو کیا کافی ہو جائے گا؟ ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے دوستو، پیروی کا حق پیش کرنا پڑتا ہے۔ یہودیوں نے دعویٰ کیا، پروف پیش نہیں کر سکے، نصارہ نے دعویٰ کیا اور اپنے دعویٰ پر دلیل عمل پیش نہیں کر سکے، مشرکین نے دعویٰ کیا لیکن عمل نہیں کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا۔ اگر ہم بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں عمل سے پیش کرنا پڑے گا، عمل سے ثابت کرنا پڑے گا۔ چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب کے سب اللہ
अलैहिस्सलाम। और ये तो एक अलामत है दोस्तों, यूं तो अल्लाह तबारक व तआला की ये अल्लाह तबारक व तआला का इशारा है और वो आजमाता रहता है। अमीर को भी आजमाता है, गरीब को भी आजमाता है, बादशाह को भी आजमाता है, फकीर को भी आजमाता है, आलिम को भी आजमाता है, जाहिल को आजमाता है, मर्द को आजमाता है, औरतों को आजमाता है, उस्ताद को आजमाता है, तालिब इल्म को आजमाता है। यहाँ पर हर एक को अल्लाह ताला आजमाता है। इमाम को भी आजमाता है, मुक्तदियों को भी आजमाता है, सेहतमंद को भी आजमाता है, और जो है क्या कहते हैं उसको, बीमार को भी आजमाता है, तंदुरुस्त को भी आजमाता है, और बीमार को भी आजमाता है। और आजमाइश मुख्तलिफ तरीके से आ सकती है। तमाम की तमाम आजमाइश में जब कामयाब हो जाते हैं तब अल्लाह तबारक व तआला रुतबा अता फरमाता है। जरा देखिए आप, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाब होने के बाद क्या उन्हें अलक़ाब अता फरमाया, कामयाब होने के बाद उन्हें किन नामों से पुकारा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद के अंदर 10 सिफात का तज़किरा फरमाता है। इब्राहिम 10 सिफात के हामिल थे। सबसे पहली सिफत ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कि वो अबुल अंबिया थे, नबियों के बाप थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो कैसे? वजअलना फी दुर्रियतिही अन्नुबुव्वत वल किताबा। अल्लाह कह रहा है, अरे इब्राहिम को जरा देखो, हमने इनकी नस्ल में बड़े बड़े अंबिया कराम को पैदा किए और इनकी नस्ल में ही हमने किताबों को नाज़िल किया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल में से ही लोगों पर किताबें नाज़िल किया। तौरात नाज़िल की तो इब्राहिम की नस्ल में से थे, ज़बूर नाज़िल की तो इब्राहिम की नस्ल में थे, इंजील नाज़िल की तो इब्राहिम की नस्ल में थे, कुरान नाज़िल किया तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल में से थे। तो गोया सारी किताबें अंबिया कराम और सारे के सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में उतारे गए। अबुल अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने खलील कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। खलील का खलील किसको खलील कहा जाता है? ऐसा दोस्त कि उसकी दोस्ती से बढ़कर कोई और दोस्त नहीं हो सकता, उसको खलील कहा जाता है। ऐसा दोस्त कि उसकी दोस्ती के मुकाबले में किसी की दोस्ती नहीं, उसको खलील कहा जाता है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला। क्या खुशखबरी है कि वो इब्राहिम अल्लाह तबारक व तआला के खलील थे और समझदारी दी, रुश्द दिया। समझदारी अल्लाह गारंटी दे रहा, मैंने इन्हें समझदारी अता की। अल्लाह कह रहा, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दा मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। अल्लाह कह रहा है, हमने बचपन से ही इन्हें समझदारी अता की थी। अरे छोटा बच्चा है, बाप कह रहा है कि जाओ बुक तो बेच कर आओ, बेटा कह रहा है कि नहीं अब ये काम नहीं कर सकता। ये छोटा बच्चा है, बाप कह रहा है कि जाओ सदा करो कुत्तों को, बेटा कह रहा है नहीं मैं ये नहीं कर सकता। अजीब छोटे से बच्चे हैं, नौजवान हैं, बढ़ते जा रहे, ये बचपन ही से समझदार थे। अल्लाह कह रहा है कि हमने इनको समझदारी अता फरमाई थी। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हलीम कहता है, यानी बुर्दबार कहता है। बुर्दबार किसको कहते हैं? जिसको जल्दी गुस्सा न आता हो, रिएक्शन न करता हो, हाँ, और रद्द अमल जल्दी पेश न करता हो, उसको हलीम कहा जाता है। जरा देखिए आप कि बाप ने बचपन में घर से निकाला, कभी पलटकर बाप से कुछ नहीं कहा। जवानी में जो है कौम बाप को मार रही है, पलटकर कुछ नहीं कह रहे हैं। बादशाह आग में डाल रहा है, पलटकर कुछ नहीं कह रहे हैं। और वहां पर हाँ रास्ते में जाते जाते आपकी बीवी पर कब्ज़ हमला करने की कोशिश करता है बादशाह, तब भी वहां पर जो है पलटकर कुछ नहीं कह रहे हैं। और इब्राहिम से कहा जरा जाओ अपने बेटे और जो है बीवी को जो है सारा में छोड़कर आ जाओ, तब भी रब्बुल आलमीन से नहीं पूछ रहे कि बारी ताला तू इसका हुक्म तू मुझे क्यों दे रहा है। ये नहीं पलट कर नहीं पूछ रहे हैं, कह रहा जाओ बेटे को ज़बह कर दो, तब भी पलट कर नहीं पूछ रहे हैं कि भाई क्या बात है, तू क्यों जो है इस तरह की बात कह रहा है ना। हलीम बुर्दबार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुर्दबार थे और अपने आप में वो उम्मत थे, अकेले थे लेकिन उम्मत थे। वलाकिन इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला अकेले उम्मत उनको करार देता है और शाकिरन लिअनउमिही, शुक्रगुजार करार देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमें शुक्रगुजारी बजा लाई। शुक्रगुजारी किसको? अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र। क्या इस तरह लफ्जों से
سے شکر ادا کرتا رہتا تو یہ شکر قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے. اور صدیق وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو وہ کیسے سچے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سچے قرار دیتا ہے. قلب سلیم کہہ رہا ہے جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم اپنے پروردگار کے پاس آئے تو قلب سلیم لے کر آئے، بالکل صحیح سالم دل لے کر آئے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم بڑے مہمان نواز بھی تھے، سخاوت کرنے والے بھی تھے. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کو نہیں پتا کہ ابراہیم کے پاس مہمان آئے اور دوڑتے دوڑتے چلے گئے اور جو ایک بچڑا ذبح کر کے بھون کر اپنے مہمانوں کے سامنے لا کر آپ نے رکھ دیا. الغرض آخر میں 10ویں صفت اللہ کہہ رہا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّرَ، ابراہیم بڑے وفادار تھے، ابراہیم بڑے وفادار تھے. تو آپ کی وفاداری کی سرٹیفکیٹ اللہ دے رہا ہے، آپ کی شکر گزاری کی، آپ کی بردباری کی، آپ کے صبر کی، آپ کی رشد کی، آپ کی ہدایت کی، سب اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد کہتا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یہ ساری خوبیاں جو ایسے ہی تمہیں شوق دلانے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے بتائی جا رہی ہیں. اب ابراہیم کی تم پیروی کرو، ابراہیم کے پیچھے تم چلو تو مانا جائے گا کہ تم ابراہیم کے پیروکار ہیں. ورنہ جیسے یہودیوں کو رد کر دیا، نصارہ کو رد کر دیا، مشرکین کو رد کر دیا، ہمیں بھی رد کر دیا جائے گا. اتنا سمجھانے کے باوجود، اتنی باتیں بتانے کے باوجود اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتا ہے الا ومن اعرض عنه الا من سفیہ نفسہ، اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام سے موڑ لے رہا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا مورخ سمجھا جائے گا، دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف اس کو سمجھا جائے گا کہ اتنی ساری چیزیں واضح ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے راستوں کو ابراہیم علیہ السلام سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اپنا رہا ہے. دوستو ماشاءاللہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں. اور آپ کی سنت قربانی دینا، قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بکرا آخر میں دیا تھا، لیکن بکرا دینے سے پہلے ساری چیزیں آپ قربان کر چکے تھے. وہ کیا جو ہے بچپنا تھا کہ بچپن میں ہے باپ کی قربانی دے دیا، ماں کو قربان کر دیا، انہیں چھوڑ کر چلے گئے. جب بڑھاپے میں تھے تو اپنے بیوی کو قربان کر رہے ہیں، بچے کو قربان کر رہے ہیں. یعنی جوانی میں بھی قربانی دی، بچپن میں بھی دیا اور بڑھاپے میں بھی دیا، اور اسی کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. چلو دوستو ذرا قربانی کے مسائل ہم جان لیں گے کہ جو جانور ہم قربان کرنے جا رہے ہیں وہ جانور کیسا ہو، وہ کس طرح کا جانور ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا بکرا ذبح کیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبش اقرن فحیل، اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بکرا ذبح کرتے تھے، سینگ والا بکرا ہوا کرتا تھا، فحیل اور کافی اتوانا ہوا کرتا تھا، مضبوط اور موٹا تازہ ہوا کرتا تھا. ينظر فی سواد، جن آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا اس کے اطراف کالا پن ہوا کرتا. ویاکل فی سواد، جس منہ سے وہ کھاتا تھا وہ منہ کالا ہوا کرتا تھا. ویمشی فی سواد، جن پیروں سے وہ چلتا تھا وہ پیر اس کے کالے ہوا کرتے تھے. ویجلس فی سواد، جس رخ پر وہ بیٹھا کرتا تھا وہ رخ کالا ہوا کرتا تھا. یعنی بلیک اینڈ وائٹ بکرا ہوا کرتا تھا. یہ چیزیں کالی ہوا کرتی تھی اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہوا کرتی وہ سفید ہوا کرتی تھی. تو گویا جس کو ہم اردو میں چت کا بڑا بکرا کہتے ہیں. اللہ کے رسول یہ بکرا ذبح کرتے تھے. قربانی میں کون سا جانور افضل ہے؟ حدیث سے استنباط کیا گیا کہ سب سے افضل قربانی، پہلے قربانی جو ہے اونٹ کی ہے اور دوسری گائے کی ہے اور تیسری بکرے کی ہے. اس طرح علماء کرام نے مسئلہ استنباط کیا جمعہ پر قیاس کرتے ہوئے. جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ ثواب ملنے والا ہے، جو بعد میں آنے والا ہے اس کو گائے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والا اسے بکرے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والا اس کو مرغے کا ثواب، اس کے بعد آنے والا اس کو انڈے کا ثواب. اس طرح تین چیزوں پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ افضل اونٹ ہے، اس کے بعد گائے ہے، اس کے بعد بکرا ہے. جب افضل اونٹ ہے، گائے ہے، تو نبی نے بکرا کیوں کیا؟ نبی نے بکرا کیوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی یہ معاملے آتے تو ہمیشہ آسان کام پسند کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ
خواہش تو ہوا کرتی کہ میں بھی اونٹ ذبح کروں، لیکن مشکلات کا سامنا تو ضرور کرنا پڑتا اس کو، مہنگائی بہت زیادہ ہوتی، اونٹ ہاتھ میں خرید نہیں پاتا، لہذا بکرا خریدا تاکہ ہر ایک کی پہنچ اس تک ہو جائے۔ دنیا میں عجیب مسئلہ ذرا دیکھیں آپ کہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں اونٹ ہر جگہ نہیں پایا جاتا ہے، اونٹ ہر جگہ نہیں پایا جاتا ہے، کسی ملک میں پایا جاتا ہے، کسی میں نہیں پایا جاتا ہے، یعنی وہ اس کو حاصل کرنا ممکن بھی ہے ناممکن بھی ہے۔ اور گائے بھی دنیا کے ہر ملک میں آسانی سے دستیاب نہیں ہے، کہیں زیادہ ہے، کہیں کم ہے، کہیں بالکل نہیں ہے وہ بھی جانور، لیکن بکرا ایک ایسا جانور ہے جو دنیا کے ہر خطے میں پایا جاتا ہے، کسی بھی خطے میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بکرا نہیں مل رہا ہے یا بکرا ہمیں نہیں ملتا ہے، کہیں بھی ایسے دعویٰ نہیں کیا جا سکتا دوستو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید بکرا ہمیشہ ذبح کرتے تھے تاکہ لوگوں کو آسانی سے جانور مل سکے۔ اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم سب سے پہلی مرتبہ قربانی کرنے جا رہے ہیں، یعنی اب تک وہ قربانی نہیں کی تھی، پہلی مرتبہ قربانی کرنے جا رہے ہیں، تو کیا سب سے پہلی مرتبہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کر کے اپنی قربانی کرنا ہے کیا؟ یہ بار بار سوال آتے رہتے ہیں۔ دوستو آپ پہلی قربانی کریں یا دوسری کریں یا تیسری کریں یا 10ویں کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرنے کا ثبوت ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے۔ کسی کے نام پر ہم قربانی کرنے کا مطلب ہے کہ وہ ثواب کو محتاج ہے، ہم اس کو ثواب سینڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو ثواب بھیجنا چاہتے ہیں۔ کیا نعوذ باللہ کے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ثواب کی ضرورت ہے یا انہیں ثواب کی ضرورت ہے یا انہیں درجات کی ضرورت ہے؟ کیوں نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا ہے دوست۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد، وفات کے بعد صحابہ کرام اتنی محبت کرنے والے اللہ کے رسول کے نام پر کبھی انہوں نے قربانی نہیں کی، کوئی ثبوت اللہ کے رسول کے نام پر قربانی کرنے کا ہمیں نہیں ملتا، لہذا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں اس کو زیادہ سوال جو آج کل آ رہے ہیں وہ یہ کہ مرحومین کے نام سے ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں، مول صاحب کیا مرحومین کے نام پر ہم قربانی کرنا ہے یا نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ یہ سوال بار بار آتا رہتا ہے۔ اس سوال کو واضح کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے دوستو کہ دیکھو کہ مقصد کیا ہے، مرحومین کے نام پر قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد یہ ہے نا کہ بھئی ہم قربانی کریں گے تو جو ہمارے مرحومین ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا، ثواب دے گا، پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہوں گے، قبر میں ہیں تو کس حالت میں رہیں گے، یا وہ جو ہے وہ جنت کی کیاری میں سے کسی کیاری میں ہے یا جہنم کی وادی میں سے کوئی وادی میں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ جو گزر چکے ہیں وہ کس حالت میں ہیں، لہذا وہ ہمارے اجر کے ثواب کے امیدوار ہیں اور منتظر ہیں، ہم انہیں ثواب بھیجنا چاہتے ہیں، یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے قربانی کرنے کا، ہے نا؟ ہاں دوستو ذرا دیکھو آپ کہ مرحومین کو اگر ہم ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں تو جو طریقہ اللہ کے رسول نے اپنایا، جو طریقہ صحابہ نے اپنایا، جو طریقہ ائمہ کرام نے اپنایا، جو طریقہ محدثین نے اپنایا، اسی طریقے پر اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارا ثواب پہنچ سکتا ہے، اگر اس طریقے سے ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارا ثواب ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ ذرا ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی زندگی میں آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ نے زندگی میں کبھی ان کے نام پر آپ نے قربانی نہیں دی، آپ کی زندگی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، آپ نے ان کے نام پر بھی آپ نے قربانی نہیں دی، آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں جو ہے اللہ کو پیاری ہوتی ہیں لیکن آپ نے ان کے نام پر قربانی نہیں دی، آپ موجود ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، صحابہ کرام کے سامنے ان کے والد انتقال کرتے جا رہے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے والد انتقال کر جاتے ہیں، اور جو ہے بے شمار صحابہ کرام کے والدین گزر جاتے ہیں، لیکن کسی صحابی سے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ انہوں نے اپنے باپ کے نام پر، انہوں نے اپنی ماں کے نام پر یہ اونٹ ذبح کیا ہو یا جو ہے بکرا ذبح کیا ہو یا گائے ذبح کیا ہو، ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح تابعین کے پاس آئے، تبع تابعین کے پاس آئے، محدثین کے پاس آئے، ائمہ کرام کے پاس آئے، ان سے ہمیں کہیں
نے باپ دادا کے نام پر قربانی کی ہو تو ان کے عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اس طرح کرنا ذرا ڈاؤٹ فل دکھ رہا ہے، ذرا ڈاؤٹ فل دکھ رہا ہے۔ اچھا مول صاحب کچھ لوگ کر سکتے ہیں بول دینا، پھر ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، وہ بھی تو دلیل دیتے ہیں، وہ بھی تو حدیث پیش کرتے ہیں، پھر اس حدیث کا کیا ہوگا، اس مسئلے کا کیا ہوگا، ان کے جواب کا کیا ہوگا؟ چلو دوستو، وہ لوگ جو پیش کرتے ہیں وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے بکرے کو انہوں نے ذبح کیا تو اس وقت انہوں نے آپ نے کہا تھا بسم اللہ اللہم بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وعن محمد وعن امت محمد۔ اے اللہ میں تیرے نام پر اس بکرے کو ذبح کر رہا ہوں، تو محمد کی طرف سے قبول فرما، محمد کے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما اور امت محمدیہ کی طرف سے قبول فرما۔ اللہ کے رسول نے امت محمدیہ کا نام لیا تو گویا اس امت میں زندے بھی ہیں اور انتقال کردہ لوگ بھی ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے انتقال کردہ لوگوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں بول کر جواب دیتے ہیں۔ وضاحت اس میں کہنے نہیں ہے، اگر انتقال کردہ لوگوں کی طرف سے قربانی کرنا ہوتا، انہیں ثواب پہنچانا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس الگ سے قربانی کر کے بتا سکتے تھے، یا اللہ کے رسول نے کیا تو صحابہ کرام کر کے بتا سکتے تھے، صحابہ کرام نے کیا تو تابعین کر کے بتا سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کو ہم سے زیادہ صحابہ سمجھنے والے تھے، ہم سے زیادہ تابعین سمجھنے والے تھے، ہم سے زیادہ تبع تابعین سمجھنے والے تھے، ہم سے زیادہ محدثین اور ائمہ سمجھنے والے تھے۔ جب انہوں نے یہ مطلب نہیں سمجھا تو پھر ہم اس طرح کا مطلب زبردستی سے کیوں نکال رہے ہیں؟ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ڈاؤٹ فل طریقہ ہوا۔ اب دوستو عقل مند ذرا دیکھیں آپ دنیا والوں کی، بھائی مجھے اپنے بھائی کو مان لو میں باہر ہوں، میں اپنے بھائی کو یا ماں باپ کو جو ہے کچھ پیسے جو ہے بھیجنا چاہتا ہوں عید کے موقع پر، چلو بھائی عید آ رہا ہے، عید آ رہی ہے، کچھ پیسے ہم بھیج دیں گے تو عید آسانی سے منا لیں گے۔ وہاں بیٹھ کر میں یہاں پیسے بھیج رہا ہوں، میرے سامنے دو اکاؤنٹ ہیں، ایک اکاؤنٹ ذرا ڈاؤٹ فل ہے اور ایک اکاؤنٹ جو ہے پکا ہے، تو ایسے موقع پر آپ ڈاؤٹ فل اکاؤنٹ پر پیسے سینڈ کریں گے یا پکا جو اکاؤنٹ ہے اس پر سینڈ کریں گے؟ ظاہر بات ہے ہر عقل مند یہی کہے گا کہ مول صاحب ڈاؤٹ فل اکاؤنٹ پر ہم پیسے کیوں بھیجیں، خامخواہ جو ہے چکر کاٹنا پڑتا، جو بالکل یقینی طور پر اس پر ہم بھیج دیں گے۔ تو آپ اگر ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو یقینی طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے جو ہے کسی مسجد کو فین لگا دیا، کسی مسجد کی جو ہے خریداری میں آپ نے جو ہے حصہ لے لیا، کسی مسجد جائے نماز لگا دیا، کسی مسجد کو تعمیر کر دیا، تو مرحومین کو ثواب پہنچنے کا پکا طریقہ موجود ہے۔ جب پکا طریقہ موجود رہتے ہوئے ڈاؤٹ فل طریقے پر کیوں چلنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ثواب پہنچانے جس ہمارا مقصد ہے نا، جب ثواب پہنچانے ہمارا مقصد ہے تو پکے طریقے بھی ہیں اور بالکل آتھینٹک طریقے بھی ہیں۔ آپ ان کے پیسوں سے مسجد بنا دو، آپ 5,000 خرچ کرنا چاہتے ہیں قربانی کے اندر، 5,000 کسی مسجد کی تعمیر میں لگا دیا، کسی مسجد خریداری میں لگا دیا، کسی مسجد میں تعاون کر دیا، کسی مدرسے میں تعاون کر دیا، تو یہ بھی تو طریقہ ثواب پہنچانے کا ہے۔ جب اتنا آتھینٹک طریقہ موجود ہے تو پھر ڈاؤٹ فل طریقے پر جا کر کیوں خامخواہ پریشان ہوتے ہیں آپ؟ بس ہمارے کہنا ہے دوستو، لہذا اگر آپ ان کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو اور بہت سے طریقے، اس طریقے پر آپ ثواب پہنچائیں۔ اور ایک سوال یہ کہ قرض لے کر ہم قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیا؟ ہاں، اگر آپ کے پاس سورس موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، واپس کرنے کے طریقے آپ پاس موجود ہیں تو قرضہ لے کر بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے دوستو۔ اسی طرح کیا ایک بکرا، ایک حصہ، ایک گائے، ایک اونٹ سارے کے سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے یا نہیں؟ سارے گھر والے اس جو ہے قربانی میں شریک ہو سکتے یا نہیں؟ تو اس طرح کا سوال جو ہے عام طور پر کیا جا رہا ہے۔ ہاں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، ترمذی کی حدیث ہے، حاکم کی حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے زمانے میں قربانی کیسے کیا کرتے تھے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کان الرجل یضحی الشاة من نفسه وعن اہل بیتی، ہمارے زمانے میں صحابہ کرام دوسرے لوگ
کھانے والے ماشاءاللہ. تو یہ کہتا ہے بھائی میں اپنے نام پہ بھی کروں گا, میرے بیٹے چاروں کے چاروں وہ میری مانتا تو ہیں, لیکن وہ بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی کمانے والے ہیں, وہ بھی قربانی حصہ لینا چاہتے ہیں, بالکل لے سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آدمی آگے بڑھ کر ایسے جتنی اور بڑھنا چاہے بڑھ سکتا ہے, لیکن اگر نہ کرے تو کیا ان کا ایک کرنا کافی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ان کا ایک کرنا کافی ہو جائے گا, ان کا ایک ذمہ دار کا ایک آدمی کرنا کافی ہو جائے گا. لیکن ایک باپ ہے جس کے 3 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا الگ رہتا ہے, الگ ہانڈی, الگ کمرہ, الگ چولہا, الگ کھانا, الگ پینا, تو اس کی قربانی اس میں شامل نہیں ہو سکتی. شرط یہ ہے کہ ایک ہی جگہ کھانے والے, ایک ہی اینگل میں رہنے والے, ایک ہی چولہے میں جو ہے پکنے والے اگر ہو تو ایک ہی قربانی سب کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے دوستو. اسی طرح ایک بکرا کرنا یہ سنت موقدہ ہے. اس کے بعد جتنے بکرے کرتے ہیں آپ, کوئی آدمی 5 بکرے کرتا ہے, بالکل ایک بکرا تو اس کا سنت موقدہ ادا ہو گیا. 4 بکرے جو ایکسٹرا اس نے کیا وہ نفل شمار ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی کا درجات کو مستحق بن سکتا ہے. اسی طرح کیا ہے, اور ایک سوال یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کو خصی کردہ جانور کے بارے میں سوال زیادہ لوگ کر رہے ہیں کہ بھئی خصی کردہ جانور یعنی خصی کردہ بکرا, خصی کردہ جو پاڑا کیا ہم ذبح کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ تو ہاں, خصی کردہ جانور آپ ذبح کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجوعینی یعنی جو بکرے ذبح کرتے تھے اللہ کے رسول وہ خصی کردہ بکرے ہوا کرتے تھے. خصی کرنا جانور میں عیب نہیں ہے, خصی کرنا جانور کو عیب دار نہیں بناتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصی کردہ بکرے ہی ذبح کرتے تھے. اچھا مول صاحب, اور ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے, بکرے ہی ذبح کرنا ضروری ہے کیا؟ اگر کوئی بکری ذبح کرنا چاہے تو, کوئی بکری ذبح کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے. جیسے ہم جو ہے گائے میں میل اور فیمیل دونوں ذبح کر سکتے ہیں, اونٹ میں میل اور فیمیل دونوں کر سکتے ہیں, ویسے بکروں کے اندر بھی بکری بھی ذبح کر سکتے ہیں اور بکرا بھی ذبح کر سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ لوگ نہیں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن نہیں کرنا بولنا ہی غلط ہے, نہیں کر سکتے بولنا ہی غلط ہے. آپ بکرا بھی قربانی کر سکتے ہیں اور بکری بھی قربانی کر سکتے ہیں. جانور آپ لا لیے ماشاءاللہ, جانور آپ لا لیے, ہاں لا کر گھر میں آپ نے باندھ دیا, پھر بازار میں چلتے چلتے دیکھا کہ جو ہم لائے اس سے بھی اچھا جانور ہم کو کوئی اور پسند آ رہا ہے, کوئی اور جانور پسند آ رہا ہے, تو اس کی قربانی کینسل کر کے دوسرا آپ بکرا خریدنا چاہ رہے ہیں, دوسری گائے خریدنا چاہ رہے ہیں, بالکل خرید سکتے ہیں آپ. جانور بدل سکتے ہیں آپ, لیکن اس سے بہتر ہو, اس سے بہتر ہو. آپ نے 20,000 کی گائے لے کر آئی تھی, 20,000 کا پاڑا لے کر آئے تھے, راستے میں چلتے چلتے اور 15,000 کا دکھا, جو دبلا پتلا تھا, ارے 20,000 کیوں لگانا بھائی, 15,000 ہو جاتا نا. نہیں, کم نہیں, بڑھا سکتے ہیں آپ, کم کی طرف نہیں جانا آپ کو. اچھا ماشاءاللہ. اور اسی طرح کیا کہتے ہیں اس کو, جب ماشاءاللہ جانور تو لا لیے, ابھی کلی کا مسئلہ پیش آیا کہ بھائی جب بھائی جو ہے بکرا خرید کر لے کر آئے ماشاءاللہ, اور بکرا خرید کر لائے, باندھ دیا, رات میں سو گئے تو بکرا رسی توڑ کر بھاگ گیا. اللہ بیچارے پھر بکرا دوبارہ دلا دے, ہاں دعا ہم نے دی تھی انہیں, اور اللہ ایسے مشکلات سے بچائے. مولانا اب میں کیا کروں, اب میں پھر دوبارہ بکرا خریدنا چاہتا ہوں لیکن ذرا ٹائٹ ہے مولانا, پھر کیا کروں؟ ہاں ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, ہاں یہ دور ایسا ہے کہ پاسبل ہے کہ بھئی ٹائٹ ہو سکتا ہے, مشکل ہو سکتی ہے. آپ نے قربانی کرنے کی خاطر جانور لا لیا تھا, وہ رسی توڑ کر بھاگ گیا ہے, کوئی چرا کر لے کر چلا گیا, اور آپ کے پاس اگر استطاعت ہے, اگر بھی دوسرا لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں آپ, ماشاءاللہ گنجائش تو آپ کے پاس موجود ہے. اگر آپ لینا آپ کے لیے دشوار ہے, مشکل ہے, تو جو جانور چلا گیا اس کی قربانی مقبول ہے. اگرچہ کہ آپ نے ذبح نہیں کیا, اگرچہ کہ آپ نے قربانی نہیں کی, قربانی کی نیت سے آپ لے کر آئے تھے لیکن بھاگ کر چلا گیا, تو وہ قربانی مقبول ہوگی اور آپ اس اجر کے مکمل حقدار بنیں گے انشاءاللہ. ذرا بھی اس اجر میں کمی نہیں آئے گی, افسوس ملال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بھاگ کر چلا گیا. ہاں اب ماشاءاللہ مول صاحب ذرا کیا کہتے ہیں, گنجائش تو ہے, اور ایک بکرا لا رہے تمہیں, اور ایک بکرا لا کے ذبح کر دیے. عید کے بعد دیکھیں تو پھر بکرا نظر آیا, ہاں عید کے بعد پھر بکرا نظر آیا, عید کے بعد جو گائے بھاگ کر چلی گئی تھی پھر نظر آئی, ارے اب ہم تو ذبح کر لینا, اب ضرورت اس کو لا کر رکھ لو, نہیں اس کو پھر ذبح کرنا پڑے گا. کیوں؟ آپ نے جب لایا تھا اس کو تو ذبح کی نیت سے لے کر آئے تھے, لہذا قربانی کے دن گزر گئے, 4 دن 8 دن گزر گئے, اس کے بعد جانور نظر آ رہا, مل گیا, تو اس کو بھی ذبح کرنا پڑے گا, اس کو آہستہ
سے لا کر پال نہیں سکتے، اس کو قربان کرنا پڑے گا۔ اچھا تو 2 قربانیاں ہو گئے، ہاں ماشاءاللہ 2 قربانیاں آپ کیا ہو گئے، ایک نہیں ڈبل اجر آپ کو انشاءاللہ ملنے والا ہے۔ اچھا اسی طرح کیا کہتے ہیں اس کو قربانی کرتے وقت مول صاحب کیا تمام کے تمام جانوروں تمام کے تمام انسانوں کے نام یعنی شرکا کے نام لینا ضروری ہے کیا؟ مجھے گائے میں 7 لوگ جو ہے شریک ہو رہے ہیں تو 7 کے ساتھ نام جو ہے پکڑ کے سب چاقو پکڑ کے نام بولتے جا رہے ہیں، جو ہے پکڑ کے اس کو ٹھہرے ہوئے، ایسا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی لے رہا تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں لے رہا تو کیا قربانی ہوگی نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، اس لیے کہ جو شریک ہیں اللہ بہتر جانتا ان کے بارے میں، جو بھی اس گائے میں شریک ہیں اللہ ان تمام کے بارے میں جاننے والا ہے۔ لہذا ہاں ایک ایسی مصعب ایک جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو قربانی کے اندر جو ہے ذرا حصہ ذرا دوست کے پاس نام لکھا دو، ہم نام لکھا دیا، نام لکھانے کے بعد بولا ہاں بھائی میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو رفیق احمد یہ نام لکھا دیا، ہاں تو پھر فون کر مصعب رفیق احمد نہیں رفیق احمد صدیق نام لکھی اس میں یعنی کیا کہتے ہیں اس کو ذرا سا بھی نام میں تبدیلی نہیں، نو کمپرومائز ایسا نہیں ہے، سمجھا؟ صرف رفیق بولے تب بھی کافی ہو جائے گا، یا آپ جو نیت کر لیں بس وہی کافی ہے، وہاں پر اسپیلنگ مسٹیک ہے اس کو کریکشن کرو، یہ کوئی پاسپورٹ نہیں ہے جس میں آپ پریشان کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ نام لیں تب بھی چل سکتا ہے، نام نہ لیں تب بھی چل سکتا ہے۔ اور ایک بد نظمی یہ بھی آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو ماشاءاللہ جو قریشی حضرات ہیں، جو قریشی برادری کے لوگ ہیں یا جو بھی اجتماعی طور پر قربانی کرنے کے انتظام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ پوروں کے نام تو لکھے ہوئے تھے کہ 200 300 لوگ اس میں شریک ہیں ماشاءاللہ، اور جو ہے گایوں کا بڑا مندہ یا یہ پاڑوں کا بڑا مندہ لگا ہوا ہے، پوروں کے نام جو ہے لکھے ہوئے۔ اب عید کے بعد آئے صاحب آ کر جو ہے بس چلو بسم اللہ لڑکا دیے، بسم اللہ لڑکا 4-5 لڑکا دیے، اب اس کو حصہ بنا جا رہے، رفیق بھائی ہاں یہ تمہارا حصہ لو، خواجہ بھائی ہاں یہ تمہارا حصہ لو، جھاگر بھائی یہ تمہارا حصہ لو، یعنی ذبح کرتے وقت جو ہے اس کو معلوم ہی نہیں کہ میں کس کی طرف ذبح کر رہا ہوں، بالکل لائے بسم اللہ ذبح کر دیے تو جو پہلے آ رہا اس کو دے رہے ہیں، جو پہلے اس کو دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کم سے کم اتنا تو سینس ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ہم گائے ذبح کر رہے ہیں تو جو 7 فلاں لوگوں کے ہیں، کم سے کم یہ تو دل میں ہونا چاہیے نا، بالکل نیت نہیں کر رہے، بس بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لڑکا دیے، جو پہلے آیا اس کو دے دیا، جو پہلے اس کو دے دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کا ذرا خیال رکھنا چاہیے دوستو۔ اور اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو چرم قربانی یعنی قربانی کا چمڑا ہوا کرتا ہے، اگر آپ جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے تو بالکل دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی خود اپنی خاطر استعمال رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ میں نے بکرا ذبح کر دیا اور چمڑا میں خود استعمال کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کو دیباغت دے کر اس کو فلاں کر کے استعمال کر سکتا ہے۔ گائے کا چمڑا، بکرے کا چمڑا، اونٹ کا چمڑا خود قربانی کرنے والا استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کو بیچ نہیں سکتا، اس کو فروخت نہیں کر سکتا، اس کو وہ صدقہ کرے گا۔ تو یہ سارے کے سارے چمڑے یا اس گائے یا جانور کے ساتھ جو بھی چیز ہے وہ سب جو ہے صدقہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح بس آقا جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ قربانی کرتے کرتے گھبرا گئے، ہاں اب پکڑ کے لے مول صاحب کو ڈرتے پکڑے ہوئے ہیں، اب یہ جانور پیرا مار رہا، ہاتھا مار رہا، وہ کر رہا، یہ کر رہا، پریشان کر دے رہا انہیں، اب انہیں گھبرا کے جو ہے بغل دعا پڑھ کے ذبح کر دیا، بسم اللہ بولنا بھول گیا، دعا پڑھنا بھول گیا، گڑبڑی پورا بھول کے ذبح کر دیا، تو کیا قربانی ہوگی نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ گھبرا کر جو ہے بھول گئے، وہ بھول کر دعا نہیں پڑھ سکے، بھول کر بسم اللہ نہیں بول سکے، تو بھول کر بسم اللہ نہ پڑھ سکے، بھول کر جو ہے دعا نہیں پڑھ سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں، قربانی ہو جائے گی، وہ حلال ہی ہوگی، وہ حرام نہیں ہوگی۔ اگر جان بوجھ کر میں نہیں پڑھتا اب ذبح کر رہا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، جانور حلال جانوروں نہیں ہو سکتا ہے۔ بکرا ذبح کر رہے تھے ماشاءاللہ، اب جو ہے دیکھیں کہ بھائی جلدی ذبح کرنا ہے، ہاں تیز ذبح کرنا ہے، جلدی ذبح کرتے کرتے ایسا لے گئے کہ گردن الگ ہو گئی پوری، ہاں ذبح کرتے کرتے گردن الگ ہو گئی، تو کیا گردن الگ ہو جانے سے کیا بکرا وہ حرام ہو جائے گا، قربانی حرام ہو جائے گی؟ نہیں، چونکہ وہ جو ہے تیزی میں کر رہے تھے اور گردن نکل گئی، اگر اس کی انٹینشن میں ہے میں ہاتھ الگ کر کے چھوڑوں گا تو پھر تب غلط ہو جائے گا، تب غلط ہو جائے گا، جو ہے بغیر نیت کی کام اگر ہو رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو چل سکتا ہے۔ اب بضابط ایسے ہی ہوتا ہے کہ مول صاحب ہم تیسرے دن قربانی کرنا چاہتے ہیں اور تیسرے دن ہمارے بھائی کا ولیمہ بھی ہے،
ہاں تیسرے دن بھائی کا ولیمہ بھی ہے. تو ایک بکرا 2 بکرے قربانی کے ہیں اور ایک 4 بکرے ولیمے کے ہیں. تو یہ قربانی کے بکروں کا گوشت اور یہ ولیمے کے بکروں گوشت ملا کے اپن بنائے تو چلتا نہیں چلتا؟ ہاں چل سکتا ہے, نو پرابلم نو پرابلم. اچھا یہ کیا ہے مول صاحب, ابھی قربانی کا جانور جب ذبح کرتے ہیں تو اس کے 3 حصے ہونا ضروری ہے. یہ پورا کاٹ کر یہاں ڈال دیے تو پھر کیسے 3 حصے کریں گے آپ؟ ہاں نہیں, وہ 3 حصوں کا جو مسئلہ ہے نا وہ واجب اور فرض نہیں ہے, بہتر ہے اگر کوئی آدمی ہاں یہ جو جانور کی جو قربانی دیا ہے وہ جانور کے گوشت کے 3 حصے کر رہا ہے, ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ قربانی کے لیے اور ایک حصہ جو رشتہ داروں کے لیے دوست احباب کے لیے اگر کر رہا ہے تو بہتر ہے, لیکن ایسا کرنا فرض نہیں ہے, ایسا کرنا واجب نہیں ہے. اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا تو کیا گنہگار ہوتا؟ کیا نہیں, گنہگار تو نہیں ہوتا. تو اس کے اندر اگر ملا کر لے رہا ہے تو کر سکتا ہے. لیکن صرف 4 بکرے قربانی کے تھے, اسی 4 بکری قربانی کے لیے ولیمہ بھی کرنا چاہ رہا ہے تب نہیں ہو سکتا ہے. ولیمے کی مستقل بکرے ہونا ہے, ولیمے کی مستقل 4 بکرے تھے, یہ 4 دونوں مل کے کر لے رہا تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ ڈنڈی مار کے اس میں شامل ہونا چاہ رہا تب ایسا نہیں کر سکتا, تو نہیں کر سکتا دوستو. اور اسی طرح کیا کہتے ہیں صاحب, آج کل جو ہے گوشت بہت کم بانٹ رہے ہیں مول صاحب, پورے لوگ چھتوں بھر دے رہے چھتاں. بھائی ایسا ہی ہے, جس کے چھت پہ دیکھو 4-5 رسیاں نظر آ رہے ہیں اور پورے 4 رسیاں بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ذرا بھی خالی نظر نہیں رہا ماشاءاللہ. تو کیا اس طرح کباب ڈال کے رکھنا, چھتوں کو بھر دینا, فریجوں کو بھر دینا, کیا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں جبکہ لوگ بہت پریشان رہتے تھے اور مالی حالت بہت تنگ دستی ہوا کرتی تھی, تب آپ نے کہا تھا کہ دیکھو قربانی جو تم کر رہے ہو نا اس کے گوشت کو 3 دن زیادہ نہیں رکھنا, 3 دن سے پہلے کھانا یا کھلا دینا. یہ ابتدائی دور میں حکم تھا. حالات مشکلات میں تھے, پرابلم میں تھے, لوگ مشکل میں تھے, تو ایسے موقع پر آپ نے 3 دن سے پہلے ختم کرنے کا آرڈر دے دیا تھا. لیکن جب لوگ مسلمان مالدار ہو گئے, صحابہ کرام پاس مال فراوانے کے ساتھ آ گیا, تب آپ نے کہا کہ اب تم گوشت رکھ بھی سکتے ہو, اسٹاک کر بھی سکتے ہو. تو لہٰذا اگر کوئی کباب ڈال رہا ہے تو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پورا ڈالنا بھی ذرا اچھا نہیں لگ رہا ہے, اس سے ذرا بانٹنا بھی چاہیے آپ لوگوں کو. پورا کباب نہیں ڈالیں انشاءاللہ. ہاں اچھا بھائی. اور اسی طرح جانور نمائش کے لیے جو ہے لے کر گھوم رہے, گائے ڈالی, زبردست گائے, زبردست پاڑا, زبردست بکرا, کتنا 54,000 دیا مول صاحب, او ماشاءاللہ, کتنا دیا 80,000 دیا مول صاحب. لا کے اس کو پول ڈال رہے ہیں, اس کو پینٹ مار رہے ہیں, اس کو جو وہ کر رہے ہیں, اب گلی لے کے پھر رہے ہیں. اب دیکھو ہمارا بکرا کیسا ہے, اب ہمارا بکرا دیکھ, یہ گلی بھر کے گلی گلی ڈگر ڈگر نگر نگر نمائش کرتے پھرنا, گھر کے باہر باندھ کے جو ہے اس کو پینٹ مارتے رہنا, پھول لگاتے رہنا, یہ اچھی بات نہیں ہے, ریاکاری میں شمار ہو جائے گا. لہٰذا اس طرح کے ریاکاری سے ہمیں بچنے کی سخت ضرورت ہے دوستو. اسی طرح حاملہ جانور یعنی مسافت جو ہے گائے ذبح کر دیے, بکری ذبح کر دیے, تو پیٹ میں اگر بچہ نکل گیا تو اس بچے کو بھی ذبح کرنا ہے. تو اگر بچہ نکلا تو کیا 2 قربانی شمار ہو جائے گی؟ ماں کی بھی قربانی ہوگی, بچے قربانی ہوگی, تو کیا 2 قربانی ہوگی؟ نہیں, وہ ایک ہی قربانی شمار ہوگی, بچوں کو شامل کر کے 2 قربانی شمار نہیں ہو سکتی ہے. تو بس آئیے ہم آخر دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تمام کو حقیقی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سچا پیروکار بنا دے, ریاکاری سے محفوظ فرما اور ہمارے مسائل کو آسان فرما. جو جانور لوگ لا رہے ہیں ان کے مسائل کو آسان فرما. باری تعالیٰ جو مشکلات پیدا کیے جا رہے ہیں ان مشکلات پیدا کرنے والوں کے دلوں کو تو نرم فرما. باری تعالیٰ جو دشمنی کرنا چاہتے ہیں ان کی دشمنی کو دوستی سے بدل دینا. باری تعالیٰ جانوروں کو روک کر تکلیف دینا چاہتے ہیں, ظلم کرنا چاہتے ہیں, باری تعالیٰ انہیں ظلم کرنے سے محفوظ فرما, مظلوم ہونے سے ہمیں محفوظ فرما. اور جتنے لوگ اس تیرے رضامندی کے لیے جو بھی قربانی کر رہے ہیں, چھوٹی بڑی قربانی کو قبول فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.